بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، جب آپ اکیلے بیٹھ کر روتے ہیں تو فرشتے اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ سب کی پریشانیاں دور کریں، اور جو بھی بھائی بہن پریشان ہیں، بیمار ہیں، جن کی زندگی میں دکھ پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کو صحت اور تندرستی عطا کرے، آمین۔ چلیے پیارے دوستوں، اب ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ جب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، جب حوصلہ ٹوٹنے لگے، جب خاموشیاں بیان سے باہر ہونے لگے، جب دل ٹوٹنے لگے، تب ذرا رکیے اور رک کر سوچئے، ہاں کوئی نہیں اپنا مگر رب تو ہے نا۔ اب بس جب اللہ ساتھ ہے تو کیسا غم۔ جب اللہ سے کچھ مانگ رہے ہو تو شک میں مت پڑو، یقین کامل رکھو، وہ دے گا کیونکہ وہی دیتا ہے۔ مایوس مت ہونا، جن کو غم زیادہ ملتے ہیں ان کے لیے رب کی محبت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جسے تم ناممکن سمجھ کر رو دیتے ہو، اللہ وہی تمہیں عطا کر کے خوش کر دے گا۔ اللہ دینا چاہتا ہے تبھی تو خواب دکھا رہا ہے، ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی توفیق دے رہا ہے۔ جلد خوشیاں تمہارے مقدر ہوں گی انشاءاللہ۔ اور کیا پتہ آپ کو، جب آپ تنہا بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں تب آپ کو اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہی فرشتے اللہ کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ، آپ کا فلاں بندہ فلاں جگہ بیٹھ کر رو رہا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے پاس جاؤ اور انہیں چپ کراؤ، اور فرشتے پھر تھک ہار کر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، آپ کا بندہ ابھی بھی رو رہا ہے۔ اور پھر فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا بندہ کس چیز کے لیے اتنا رو رہا ہے، جبکہ آپ کے پاس اپنے بندے کے لیے آہوں کا سمندر ہے، آپ انہیں کس چیز سے محروم کیے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اس لیے رو رہا ہے کیونکہ میں نے اس سے ان کی کوئی چیز چھین لی ہے جو ان کو بہت زیادہ عزیز ہے، اور وہ اس چیز کو واپس حاصل کرنے کے لیے اتنا رو رہا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میری ذات کی قسم، اگر میرا بندہ اس پر میری رضا کی خاطر صبر کر لیا تو میں اس سے ایسی چیز سے نوازوں گا جو لی گئی ہے وہ اس چیز کو بھول جائے گا۔ بے شک اللہ ہی ہمارے دلوں کو جانتا ہے۔ ایک بچہ اگر آگ میں چھلانگ لگانا چاہے تو کیا اس کی ماں اسے آگ میں چھلانگ لگانے دے گی؟ بالکل نہیں دے گی، کیونکہ اس سے بچے کو خطرہ ہے جو کہ وہ نہیں جانتا، مگر اس کی ماں بخوبی جانتی ہے۔ پر سوچو، وہ رب جو 70 ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، بھلا وہ تمہیں ایسی چیز میں کیوں مبتلا کرے گا جو تمہارے لیے بہتر نہیں؟ بے شک اللہ ہی جانتا ہے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ جب تمہاری زندگی میں کوئی ایسی تکلیف یا پریشانی آ جائے جو تمہارے کنٹرول سے باہر ہو تو ہمیشہ یاد رکھنا اس بات کو کہ آندھی کے پیچھے بھی اللہ کی رحمت کی بارش چھپی ہوتی ہے۔ آپ کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتے۔ ایک لمحہ کے لیے یقین رکھو اپنے اللہ پر، اگر آپ ان کی رضا کی خاطر صبر کر لیں گے تو پھر وہ آپ کی چاہت سے راضی ہو کر انہیں آپ کی تقدیر کا حصہ بنا دے گا۔ وہ تمہاری کہانی کو جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے۔ جو کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، وہ رب تمہارے غموں کی خوشیوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دعائیں پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے تبدیل کر سکتا ہے۔ دعا نصیب بدل سکتی ہے، جو چھین لیا ہو وہ واپس لوٹا سکتی ہے، جس کے ہونے کی گمان بھی نہ ہو وہ دعا کر سکتی ہے۔ دعا ہر گمان کو حقیقت میں تبدیل کر سکتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہوتی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے نا امید مت ہو، کمزور نہ پڑو، یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہی ہے۔ تو بس بہت جلد اب سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ دن قریب ہے جب تم اپنی ہر دعا حقیقت بنتے دیکھو گے انشاءاللہ۔ لوگ تمہیں توڑیں گے، بس تم ہمت نہ ہارنا، مایوس نہ ہونا، بس تم خود کو رب سے جوڑ لینا۔
باقی لوگوں کو وہ دیکھ لے گا۔ رب اس انسان کو گرنے نہیں دیتا جسے ہر حال میں الحمدللہ کہنے کی عادت ہو۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور تمہارا مانگنا اللہ کے توفیق کے بنا ممکن نہیں ہے، تو جس نے مانگنے کی ہمت دی ہے وہ قبول بھی ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ بس آپ صبر شکر کے ساتھ ہمت نہ ہارنا۔ اس لیے دوستوں، آپ ہمیشہ دعا کرتے رہو۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ کو دوبارہ ملتی رہے۔ اب انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔